الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه المسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ عز و جل کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، لا تعداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے رو کر جنت والے راستے پر لائے۔ معزز سامعین اور سامعات، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، میں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محترم بھائیو، کل کا جو درس قرآن تھا، اس کے اندر میں نے ذکر کے حوالے سے چند گزارشات کی تھی کہ آج ذکر سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ مال اور اولاد، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں اور اللہ کے ذکر سے ہمیں روکتی ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اہل و عیال کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، دوست احباب کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے چند ایک باتیں کروں گا کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اے ایمان والو، اے اسلام والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل و عیال کون ہیں؟ بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، گھر والے ہیں، فرمایا ان سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مثلا آج گھروں میں والدین، ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اپنے اولاد کو نہیں کہتے۔ حاجی صاحب، حاجن صاحب گھر میں نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی نیند کو خراب نہیں کرتے، اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے کہ وہ بھی قرآن کی تلاوت کریں، وہ بھی نماز پڑھیں، وہ بھی رب کو یاد کریں۔ تو میرے محترم بھائیو، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جب بچہ بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی ترغیب دلاؤ، ان کو نماز کی طرف لے کے جاؤ، ان کو نماز کا بتاؤ، سمجھاؤ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ بچہ 2 سے 3 4 سال کا ہوتا ہے، اسکول کے اندر ایڈمیشن ہو جاتا ہے، داخلہ ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی جن کی بنیاد بنے گی
تو کل کو یہ پڑھ کے کچھ بن جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا بیٹی 7 سال کی ہو جائیں تو ان کو نماز کی ترغیب دو، دین سمجھاؤ۔ لیکن آج ہم نے دنیا کے سارے کام، ہر ہنر، ہر بات، ہر کام اپنے اولاد کو سمجھا دیا، بتلا دیا۔ اگر نہیں سمجھا سکے، نہ قرآن بتا سکے، نہ جو ہے نماز بتا سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے ان کو نماز کی ترغیب دو، نماز کی طرف لے کے آؤ، قرآن کی طرف لے کے آؤ۔ اور فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھے، رب کے حکم کو نہ مانے، ان کو مارو، ان کو سزا دو۔ لیکن میرے محترم بھائیو، آج بچہ سکول نہ جائے، ٹیوشن نہ جائے، ہوم ورک نہ کرے، گھر کا کام نہ کرے، بات نہ مانے، ٹیوشن پہ سکول پہ ٹائم پہ نہ جائے، تو ماں باپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہی ہم تمہارے اوپر کس لیے خرچ کرتے ہیں اگر تم نے پڑھنا نہیں ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، ذرا یہ بھی سوچے کہ ہمارا رب ہمیں رزق کس لیے دے رہا ہے، ہمیں اتنی نعمتوں سے کس لیے نواز رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب معاشرے میدان لگا ہوگا، جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی، جب ہم نے بچوں کے ہمیشہ کے مستقبل کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے نہیں سوچا ہوگا، نہیں کچھ بنایا ہوگا، تو تب پتہ چلے گا جب یہی اولاد جن کے لیے ماں باپ نے دن رات ایک کر کے ساری زندگی قربان کر دی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف کو چلے گئے، حتیٰ کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جب کل قیامت کا دن ہوگا تو پھر یہی بچے، یہی اولاد، ان کے ہاتھ ہو گئے ماں باپ کا گریبان ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن والد سے، باپ سے، اس کے اہل و عیال کے بارے میں، اس کے گھرانے کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور عورت سے، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیونکہ خاوند تو گھر سے کام کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، پھر پیچھے ڈیوٹی بیوی کی، اہلیہ کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، ان کو سمجھائے، بتلائے، پڑھائے۔ صرف دنیا ہی نہیں پڑھائے، قرآن حدیث بھی پڑھائے، نماز بھی پڑھائے۔ تو فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب معاشرے میں جان لگا ہوگا تو یہی اولاد اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ لے گی اور کہے گی اللہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، دنیا میں خود تو عمل کرتے تھے، خود تو تیری عبادت کرتے تھے، خود تو تیرا ذکر کرتے تھے، خود تو تیرا حکم مانتے تھے، اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہم سے کبھی نہیں تھا کہا کہ نماز بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو۔ اے اللہ دنیا کی ہر چیز، ہر سہولت ہمیں دی گئی، اگر نہیں کہا گیا تو نہ نماز کا کہا گیا، نہ قرآن کا کہا گیا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم خود ہی نمازی، خود ہی حاجی، خود ہی قرآن کو پڑھنے والے، خود ہی قرآن کو یاد کرنے والے، خود ہی قرآن کی تلاوت کرنے والے، نفل و نوافل کا اہتمام کرنے والے، فرائض کو انجام دینے والے، صرف اس وجہ سے ہم بھی جہنم کے اندر چلے جائیں گے کہ ہم نے خود تو عمل کیا ہوگا، خود تو عبادت کی ہوگی، خود تو رب کو یاد کیا ہوگا، خود تو ذکر کیا ہوگا، لیکن رب کے قرآن کی اس آیت کے اوپر تو عمل کیا ہوگا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، میں تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہاں قرآن کی اس آیت کے اوپر تو عمل کیا ہوگا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ان کو جنتوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، ہمیشہ وہ تب رہیں گے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جب وہ خود بھی عمل کرتے ہوں گے، اپنے اہل کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہوں گے۔ یعنی کہ اگر ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، اولاد بھی نماز پڑھتی ہے،
آج صبح کو ہم بچوں کو اٹھاتے کیسے ہیں؟ بیٹا اٹھ جاؤ، تمہارے کالج جانے کا، اسکول جانے کا، یونیورسٹی جانے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا ماحول بن چکا ہے۔ جب ہم نے بچوں کو رات کو سلانا ہے تو یہ کہنا ہے کہ بیٹا سو جاؤ، صبح اٹھ کے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے۔ کبھی کسی ماں باپ نے یہ کوشش ہی نہیں کی بیٹا سو جاؤ، صبح اٹھ کے آپ لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہماری نجات کا سبب، ہماری ہمیں جنت کو حاصل کرنے کا سبب ایک ہی سبب ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اگر ہم قرآن کی اس آیت کو عمل کرتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، اس کو سمجھتے رہیں گے، اس کو عمل کرتے رہیں گے، تو پھر تو ہمارا جنت سبب بن سکتی ہے۔ اگر نہیں کریں گے، اگر خود ہی عمل کریں گے، تو یہی ہماری اولاد جن کے لیے ہم نے ساری زندگی لگا دی، ساری عمر لگا دی، دن رات ایک کر دیا، ہر سہولت میسر کر دی، یہی ہماری اولاد ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کے ایندھن سے، جہنم کے عذاب سے، اور رب کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی ہماری کوشش ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی جنت کے اندر داخل کر دے، جنت کا وارث بنا دے اور جہنم سے بچا لے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے ہمیں خود بھی ذکر کرنا ہے اور اپنے اولاد سے بھی ذکر کروانا ہے، اپنے اولاد سے بھی عبادت کروانی ہے۔ خود نماز پڑھنی ہے تو اولاد کو بھی کہنا ہے کہ نماز پڑھے، خود قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اولاد کو بھی کہنا ہے کہ نماز اور تلاوت کرے، نماز پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ آج بچے صبح سے لے کر شام تک سارا دن پڑھائی، کون سی پڑھائی؟ جو اس دنیا کی حد تک ہے، جو اس دنیا تک ہے اور اس کے بعد ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے نیک اولاد ہے، جو نیک والدین ہوتے ہیں ان کی نیک اولاد ہوتی ہے، تو فرمایا نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ جب قبر کے اندر کسی نافرمان روح کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور سزائیں مل رہی ہوتی ہیں تو اس کے عذاب کے اندر، اس کی سزا کے اندر کمی کر دی جاتی ہے، تو وہ سوال کرتا ہے کہ آج میرے عذاب میں، میری سزا میں یہ کیوں کمی کی گئی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیری نیک اولاد، تیرا نیک بیٹا، نیک بیٹی، جس کو تو اللہ کے ذکر پہ لگا کے آیا، رب کے قرآن پہ لگا کے آیا، نماز کا کہہ کے آیا، آج وہی تیری اولاد ذکر اور عبادت کر رہی ہے، تو وہی تیرے لیے نجات کا اور تجھ سے عذاب کو ہٹانے کا سبب بن رہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو ساری دنیا کے سامنے، ساری کائنات کے سامنے انسان کی اپنی ہی اولاد، اپنے ہی بچے، اپنی ہی بچیاں اپنے والدین کو رسوا کر دیں گے۔ تو اب کیا ہوگا کہ دنیا میں والدین نے اپنے بچوں کی ہر ضرورت، ہر سہولت ان کو دی، لیکن اگر نہیں دی تو قرآن اور حدیث نہیں دیا تو وہی اولاد اپنے والدین کو جنت کی طرف سے نکال کے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کیا ایمان والو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، خود بھی عبادت کریں، خود بھی ذکر کریں، خود بھی رب کو یاد کریں، تو پھر ہماری نجات کا سبب ہے۔ نہیں تو یہی ہماری عبادت، یہی ہمارا ذکر ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر جس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔